آج ہم ایک ایسی زندگی کی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو غلامی کی زنجیروں سے شروع ہو کر سیدھا کعبہ کی چھت تک پہنچی۔ ہوں یہ کہانی ہے صبر کی، محبت کی اور ایمان کی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی۔ جی ان کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کا آئینہ ہے نا، جس میں اسلام کی اصل روح نظر آتی ہے۔ بالکل، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں ایک شخص کی سوانح حیات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت بلال کی کہانی تو اس وقت کے پورے سماجی نظام کے لیے ایک چیلنج تھے۔ ظلم کے خلاف ثابت قدمی، توحید کی طاقت، اور وہ پیغام کہ فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے، نسل یا رنگ کی بنیاد پر نہیں۔ بالکل، یہ اس پیغام کی عملی تفسیر ہے۔ یہ دیکھنا کہ کیسے ایک شخص کو جسے معاشرہ کمتر سمجھتا تھا، تاریخ میں ایک لازوال مقام ملا۔ تو چلیے اسی معاملے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت کا سماجی منظرنامہ کیا تھا، اور اس ماحول میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیسی تھی؟ ان کا پورا نام تھا بلال ابن رباح الحبشی۔ ان کی والدہ حمامہ حبشہ سے تھیں، یعنی موجودہ ایتھیوپیا سے، اچھا۔ اور والد مکہ میں ایک عرب کے غلام تھے، تو اس لیے حضرت بلال بھی غلامی میں ہی پیدا ہوئے۔ لیکن اپنی اس حیثیت کے باوجود ان کی شخصیت میں کچھ خاص خوبیاں تھیں۔ جیسے کہ؟ وہ غیر معمولی طور پر شریف، ایماندار اور صاف دل تھے، اور صابر بہت تھے۔ ان کی فطرت میں ہی ایک سچائی تھی۔ اس دور میں یہ جو لفظ حبشی استعمال ہوتا تھا، اس کا کوئی خاص سماجی مطلب بھی تھا؟ جی بالکل تھا۔ حبشی کا لفظ صرف نسل کی نشاندہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک سماجی درجہ بندی بھی جڑی ہوئی تھی۔ مطلب ایک سٹیٹس کا معاملہ تھا۔ جی، عرب قبائل اپنے نسب پر بہت فخر کرتے تھے، اور حبشی نسل کے لوگوں کو اکثر بیرونی اور کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو حضرت بلال کا بعد میں کعبہ کی چھت پر چڑھنا ایک بہت بڑی علامتی فتح تھی۔ اور اسی پس منظر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو اس وقت ایک انتہائی خطرناک فیصلہ رہا ہوگا۔ بہت خطرناک۔ ان تک یہ پیغام پہنچا کیسے؟ یہ پیغام ان تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ وہ حضرت بلال کی نیک فطرت سے واقف تھے، اور جانتے تھے کہ ان کا دل سچائی قبول کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے بہت سادگی سے انہیں توحید کا پیغام دیا۔ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضرت بلال نے اسے فوراً قبول کر لیا؟ فوراً، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جیسے وہ اسی سچائی کی تلاش میں تھے۔ اور یہیں سے ان کی آزمائش کا وہ سفر شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ امیہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ صحیح۔ اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کا غلام اس کے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دے، تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ کیا کیا جاتا تھا ان کے ساتھ؟ وہ حضرت بلال کو دوپہر کے وقت مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ ریت جو انگاروں کی طرح دہک رہی ہوتی تھی، اتنا بھاری کہ ہڈیاں تکلیف سے چور ہو جاتی، اور دوسرے کفار بھی؟ وہ بھی آ کر مارتے، کوڑے برساتے اور دباؤ ڈالتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، لات اور عزا کی پوجا کرو۔ لیکن اس شدید ترین اذیت میں بھی ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ احد احد۔ یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں، ان میں کتنی طاقت ہے۔ یہ کون سی قوت تھی جو انہیں یہ سب برداشت کرنے کی ہمت دے رہی تھی؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، احد احد کا ورد صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں نفسیاتی کلا تھا۔ اچھا۔ جب آپ کسی پر تشدد کرتے ہیں تو آپ اس کی شناخت توڑنا چاہتے ہیں، اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ احد کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری شناخت کو ایک ناقابل شکست تصور میں سمیٹ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے جسم کو تو توڑ سکتے ہو، لیکن میرے ایمان کو، میرے مرکز کو نہیں چھو سکتے۔ یعنی یہ جبر کے خلاف ذہن کی حتمی فتح تھی۔ بالکل،
یہ اعلان تھا کہ جب دل میں توحید کی روشنی آ جائے تو دنیا کی کوئی تاریکی اسے بجھا نہیں سکتی۔ اور پھر اس ایمان کی قدر کرنے والے بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا۔ جی، انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، اس بے قصور پر کب تک ظلم کرو گے؟ اور پھر پوچھا، اسے کتنے میں فروخت کرو گے؟ امیہ نے تو تکبر میں بہت بڑی قیمت مانگی ہوگی۔ جی، اس نے ایک بہت بڑی قیمت مانگی، 9 اوقیہ سونا۔ 9 اوقیہ سونا۔ آج کے حساب سے اس کی قیمت کیا ہوگی تاکہ اندازہ ہو سکے؟ آج کے حساب سے تو یہ لاکھوں میں ہوگی۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور فوراً قیمت ادا کر دی۔ جی، فوراً۔ اور جب سودا ہو گیا تو امیہ نے تنزن کہا، ہاں، وہ تاریخی جملہ۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر تم 1 اوقیہ سے زیادہ دینے سے بھی انکار کر دیتے تو میں اسے بیچ دیتا۔ اور حضرت ابو بکر کا جواب اس سے بھی زیادہ تاریخی تھا۔ بالکل۔ انہوں نے پلٹ کر کہا، خدا کی قسم، اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا۔ واہ، یہ مکالمہ تو خود ظاہر کرتا ہے کہ ایک مومن کی جان کی قیمت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف ایک غلام کی آزادی نہیں تھی، یہ اس بات کا عملی مظاہرہ تھا کہ اسلام میں انسان کی قدر اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اس کی نسل یا سماجی حیثیت سے نہیں۔ اور اسی آزادی کے بعد اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مؤذن رسول کا مقام۔ جی، اور وہ بشارت بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر وہ حکم ملا جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا، بلال، اٹھو اور اذان دو۔ اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے، وہی آواز جو کبھی درد میں احد احد پکارتی تھی، اب اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے گونج رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ سن کر رو پڑتے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد تو ان کا مقام اور بھی بلند ہو گیا۔ وہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جی، وہ صرف مؤذن نہیں تھے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادم اور خزانچی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ اور تمام غزوات میں بھی شریک ہوئے، بدر، احد، خندق۔ اور غزوہ بدر میں تو ان کا سامنا اپنے اسی سابق مالک امیہ بن خلف سے ہوا اور اللہ نے مظلوم کو ظالم پر فتح دی۔ لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو فتح مکہ کا دن، وہ تو ان کی زندگی کا سب سے شاندار لمحہ تھا۔ بالکل، سب سے علامتی لمحہ۔ یہ منظر واقعی ناقابل تصور ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے ہیں، اور پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ جی، مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ قریش کے وہ سردار جو کل تک بلال کو حقیر سمجھتے تھے، جب وہ یہ سب دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ان کے لیے یہ منظر صرف حیران کو نہیں تھا، یہ ان کی پوری دنیا، ان کے پورے ورلڈ ویو کی موت تھی۔ اچھا، وہ تو نسل، قبیلے اور نسب کے غرور میں جیتے تھے۔ ان کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ ایک حبشی غلام جسے وہ اپنا مال سمجھتے تھے کبھی کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ذلت کا احساس نہیں تھا، یہ اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ طاقت کا پیمانہ بدل چکا ہے۔ بالکل، اللہ نے اس ایک عمل سے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام میں فضیلت کا معیار رنگ، نسل یا دولت نہیں، صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ یہ اسلام کے مساوات کے پیغام کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے نے تو حضرت بلال کو توڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ ان کی محبت بہت گہری تھی۔ یہ صرف ایک رہنما اور پیروکار کا تعلق نہیں تھا، یہ ایک عاشق اور محبوب کا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ گہرے صدمے میں چلے گئے، اتنا کہ ان کے لیے اذان دینا ناممکن ہو گیا تھا۔ جی، اذان کا ہر لفظ، خاص طور پر اشہد ان محمد رسول اللہ، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا اور ان کا گلا رون جاتا تھا۔ وہ اذان پوری نہیں کر پاتے تھے۔ اور اسی غم کی شدت میں انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد پر جانے کی اجازت مانگی اور شام چلے گئے، کیونکہ مدینہ کی ہر گلی، ہر کونا انہیں اپنے محبوب کی یاد دلاتا تھا۔
پھر کئی سال بعد وہ مشہور خواب والا واقعہ پیش آیا۔ جی، ایک رات انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو فرما رہے تھے، بلال، یہ کیسی دوری ہے، کب تک ہم سے ملاقات نہیں کرو گے؟ اور یہ خواب دیکھتے ہی وہ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بے چین ہو کر اٹھے اور سیدھا مدینہ کا رخ کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو کیا ہوا؟ جب وہ پہنچے تو حضرت حسن اور حسین جو اب نوجوان ہو چکے تھے، انہوں نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ اور وہ اپنے نبی کے نواسوں کی فرمائش رد نہ کر سکے۔ نہیں کر سکے۔ انہوں نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی ان کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور انہوں نے اللہ اکبر کہا، پورا مدینہ لرز گیا۔ لوگ پہچان گئے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ سب گھروں سے نکل آئے ہوں گے۔ جی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ، مرد، عورتیں، بچے سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور گلیوں میں نکل آئے۔ یہ خاموشی، یہ آنسو، یہ صرف ایک اذان پر رد عمل نہیں تھا، یہ تو ایک پورے عہد کی یاد تھی جو ایک آواز سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں ایسا جذباتی منظر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوبارہ تشریف لے آئے ہوں۔ اور یہی ان کی آخری اذان تھی۔ یہ ان کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد وہ واپس شام چلے گئے اور تقریباً 17 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے آخری الفاظ بھی ان کی محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ جی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ کہہ رہے تھے، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ ان کے لیے موت جدائی نہیں تھی، بلکہ وصل کا لمحہ تھا۔ جی، غلامی سے عزت تک، عذاب سے آزادی تک، زمین سے کعبہ کی چھت تک، اور آخرکار اس دنیا سے جنت تک کا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، بلال جنتی ہے۔ کہ اصل قدر اس کے ظاہر میں نہیں، اس کے باطن میں ہے، اس کے ایمان میں ہے۔ بالکل۔ اور اختتام کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کسی شخص کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ اس کی نسل، اس کی دولت یا اس کی سماجی حیثیت پر مبنی ہے، یا پھر اس کے کردار، اس کے ایمان اور اصولوں پر، اس کی ثابت قدمی پر، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دکھایا؟